سرزمین پر اپنی حفاظت کے لیے جن نوجوانوں کا انتخاب کیا، جن نوجوانوں کو چنا، وہ غافل نہیں ہیں۔ ہر وقت وہ چاق و چوبند دستے ہماری حفاظت کے لیے، وطن کے ذرے ذرے کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔ آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اخلاقی اور شرعی فریضہ ہے۔ ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی تاریخ میں جو اسلام کی پہلی اور عظیم الشان جنگ لڑی گئی، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، وہ بھی دفاعی جنگ تھی۔ اپنے وطن، اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے لڑی گئی۔ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ کافروں کا ایک لشکر آ رہا ہے، جو ایک تجارتی لشکر کی صورت میں ہے، تجارتی قافلے کی صورت میں ہے، اور اس کا سارا نفع ہمارے خلاف خرچ ہوگا۔ مسلمانوں نے آگے جا کر ان کو وہیں ختم کر دیا۔ آپ غزوہ احزاب کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگ خندق میں حصہ لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ میں شریک ہوئے۔ آج کی طرح انہوں نے مٹی نہیں کھودی، بلکہ جو خندق کھودی، پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پتھروں کو تراشا، گہری لمبی چوڑی خندق تیار کی اپنے پورے مدینہ کے ارد گرد، تاکہ کوئی دشمن اس خندق کو پار کر کے ہمارے کسی شہری، کسی مدینہ منورہ کے رہائشی پر حملہ آور نہ ہو سکے، مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر سکے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب میں کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آج اگر ہم افواج پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنی پاک فوج کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو میرے نبی نے کیا تھا، انہوں نے وہ کام کیا جو میرے نبی کے صحابہ نے کیا تھا، انہوں نے وہ کام کیا جس کا میرے قرآن نے حکم دیا ہے۔ اپنے شہریوں کا تحفظ، اپنے مسلمانوں کا تحفظ، اپنے املاک کا تحفظ، اپنی جان و مالوں کا تحفظ، اپنی سرزمین کا تحفظ، یہ اسلامی فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے۔ اس لیے آج 6 ستمبر 2023 کو بھی ہر سال کی طرح ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہے، تاکہ وہ مزید جگر گردے کے ساتھ، مزید ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہمارے جو یہاں ملک کے اندر مساجد کھلم کھلا نمازیں ہو رہی ہیں، مدارس کے اندر کھلم کھلا تعلیم ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، معاملات ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے بڑے خواتین آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تاکہ ان تحفظ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سیکورٹی اداروں، افواج پاکستان کو مزید شان و شوکت، عزت و عظمت سے دوبالا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔